دنیا بھر میں جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر قوم، نسل اور مذہب کے لوگ دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں اور اس کو آرگنائز کروانے والے ملک کو اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ٹورسٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے ملک یا کلچر کے اندر کوئی بھی بدلاؤ کرنا یہ ملک کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ مسلم عرب دنیا کی مثال لیں تو اس وقت سعودی عربیہ اس کی سب سے اچھی مثال ہے، جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ویسٹرن کلچر کے اندر بدلا جا رہا ہے۔ پر سلام ہے قطر کو، جس نے پوری دنیا کے پریشر کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم صرف 28 دنوں کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا کے ایونٹ کے لیے اپنے مذہب اور کلچر کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے۔ ویسٹرن کلچر کی طرح کسی بھی قسم کے ٹائٹ اور ولگر قسم کے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص یہاں پر شراب کا استعمال نہیں کر سکتا، کوئی ہم جنس پرست اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرے گا جو کہ اسلام اور ہمارے قانون کے خلاف ہو۔ اگر یہ سب قانون قبول ہیں تو کوئی بھی شخص اسے دیکھنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر آ سکتا ہے، ورنہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا معاشی طور پر نقصان ہوگا، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے انتظام پر اب تک ہم $229 بلین لگا چکے ہیں۔ اتنا زیادہ پیسہ جتنا دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملکوں کی ٹوٹل GDP بھی نہیں ہے۔ پوری ویسٹرن دنیا یہ سن لے کہ ہم اپنے مذہبی قانون پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ قطر میں کچھ مخصوص بارز پر الکوہل ویسے تو غیر مسلموں کے لیے دستیاب ہوتی ہے، لیکن اسے پبلک کے اندر پینا الاؤ نہیں۔ اس ورلڈ کپ میں بھی اس قانون کو 10 لاکھ لوگوں کے کہنے پر بھی نہیں بدلا گیا، حالانکہ قطر کی خود کی ٹوٹل آبادی 30 لاکھ بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ قطر کا یہ ورلڈ کپ اب تک دنیا کا آرگنائز کیا جانے والا سب سے مہنگا ترین ایونٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کروائے گئے، اگر ان کا ٹوٹل کا بجٹ نکالیں تو وہ سب مل کر بھی قطر کے $229 بلین کے برابر نہیں بنتا۔ فیفا ورلڈ کپ پورے یورپ کا سب سے بڑا اور مشہور ترین فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جو کہ آج سنڈے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والا پہلا فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جس کا آغاز چیئر لیڈرز کے ڈانس، گانے اور کسی ولگیرٹی سے نہیں بلکہ حافظ قرآن بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جسے ساری دنیا نے سنا۔ اس ورلڈ کپ کے اندر 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور 2010 کے اندر جب قطر کے پاس اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے رائٹس آئے تو پوری دنیا حیران تھی کہ اتنا چھوٹا سا ملک اتنے بڑے ایونٹ کو کیسے آرگنائز کرے گا، جس کی آبادی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بھی کم ہے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس 12 سال کے عرصے کے اندر قطر نے نئے فٹ بال سٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا شہری بسا دیا، اور 8 نئے سٹیڈیم بنا کر کئی نئے روڈز، میٹرو سٹیشن، انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ہوٹل سمیت دیکھتے ہی دیکھتے کئی بڑے پروجیکٹس کو مکمل کر لیا، تاکہ لاکھوں شائقین کے رہنے، کھانے پینے اور قطر میں گھومنے کا بندوبست ہو سکے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قطر نے $229 بلین کی رقم صرف اور صرف فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے پر لگا دی ہے، بلکہ دراصل یہ اس کے VN 2030 پروجیکٹ کا حصہ تھا، جس کے مطابق 2030 تک قطر کو اپنے ملک کو مزید ترقی یافتہ اور ڈیولپ بنانا تھا، دبئی سے بھی زیادہ، تاکہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ اپنا کلچر ان کو نہ سکھائیں بلکہ ان کے اسلامی کلچر کو سیکھ کر پوری دنیا میں اسلام کا اصل چہرہ پیش کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قطر اس وقت پوری مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ قطر کی کیونکہ خود کوئی فٹ بال ٹیم نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں پر کوئی ایسا ایونٹ آرگنائز ہوا ہے، لہٰذا اس ورلڈ کپ کے بعد یہ سٹیڈیمز یقیناً بالکل ویران ہو جائیں گے، مگر پھر بھی قطر اس سے اتنا پروفٹ کما لے گا کہ فیوچر کے اندر بھی فائدے میں رہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے کئی ہفتے پہلے ہی قطر کے ایئرپورٹس پر دوسرے ملکوں سے آنے والے کمرشل جہازوں کا ایک رش سا پڑ گیا ہے، جیسا کہ آپ فلائٹ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے فٹ بال کے لاکھوں فینس، بزنس کمیونٹیز اور ٹورسٹ قطر پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس ٹورزم اور ورلڈ کپ سے قطر کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ صرف فٹ بال فینز ہی نہیں بلکہ 5 ارب لوگ ٹیلی ویژن کی سکرین پر اور سوشل میڈیا پر قطر اور اسلام کی ثقافت کو لائیو دیکھیں گے، اور ان تک اسلام کا اصل چہرہ پہنچ سکے گا، جسے انٹرنیشنل میڈیا نے صرف اور صرف خوف اور دہشت گردی سے جوڑ رکھا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قطر کو اس وقت امریکن اور یورپین ملکوں کی طرف سے بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا ہے۔ طرح طرح کے اوتھے اچکنڈوں سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے اسلامی قانون بہت ہی سخت اور حتیٰ کہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں، انہیں آزادی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ اس سے بڑی ہپوکریسی ویسٹرن دنیا کی بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ہمارے ملک کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو مرضی قانون بنائیں، کسی اور ملک کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت کرے۔ لیکن جب کسی مسلم ملک کی باری آتی ہے تو انہیں اس بات پر اچھی خاصی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی سب سے اچھی مثال ہے فرانس۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں پر برقعے کو بین کر دیا گیا، مسلمانوں کو مذہبی طور پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرانس کی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں، کسی بھی اور ملک کو اس پر بات کرنے کا اختیار نہیں۔
لیکن یہی ملک اپنے ایک میگزین کے اندر باقاعدہ داڑھیوں والے مسلمان دکھا کر جنہوں نے کندھوں پر بندوقیں پہن رکھی ہیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وحشی مسلمان اب ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں جن کا کام ہی ہے بس مار کاٹ کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں قطر کی شرٹس پہنے ایک صحرا کے اندر کھڑے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں سے بالکل برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ ایک مسلم ملک اپنے قانون کے مطابق اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرے، اور اسی لیے ویسٹرن میڈیا بار بار جان بوجھ کر قطر اتھارٹی سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کو پیغام دیں کہ اس ملک کے اندر میڈیا تک کو کھلے عام سڑک پر رپورٹنگ کی اجازت نہیں، یہ اتنا کنزرویٹو ملک ہے یا پھر اسلام اتنا ریڈیکل مذہب ہے۔ حالانکہ کامن سینس کی بات ہے کہ جن قطر اتھارٹیز کو یہ پتا ہو کہ کوئی شخص کسی پبلک ریلیشن پر انٹرنیشنل لیول پر رپورٹنگ کر رہا ہے تو انہیں اس چیز پر اعتراض ہی کیا ہوگا، کیونکہ اعتراض ہے صرف اور صرف اسلاموفوبیا۔ ویسٹرن ملکوں کو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ وہ مسلمانوں کو جاہل اور خود سے کمتر سمجھتے آ رہے تھے، ان پر ہر طرح سے اپنے رولز ریگولیشن زبردستی منوایا کرتے، مگر اب جب کہ کوئی اسلامی ملک پہلی بار ان کے سامنے والی لائن کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا ہے تو ان سے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے یہ سب مل کر اسی ایونٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر قطر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مگر قطر کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ وہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اسلام اور اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے دوحہ شہر کے اندر جگہ جگہ پر رسول اللہ کی احادیث اور قرآن کی تعلیمات عربی اور انگلش زبان کے اندر بینرز کی صورت میں لگا دی گئی ہیں۔ ہومو سیکشولیٹی سے متعلق جب قطر کے امیر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جرمنی کے ہومو سیکشول لوگ یا کپلز کیا قطر میں اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بیسیکلی اس سوال کے ذریعے میڈیا نے قطر کو ٹرک کرنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کے اندر یہ تاثر جائے کہ اسلام اتنا کنزرویٹو ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کلچر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ مگر قطر کے امیر نے اس کا بہت اچھا جواب دیا کہ ہم کسی کو بھی اپنے ملک کے اندر آنے سے نہیں روکتے، بس صرف شرط یہ ہے کہ جس طرح سے آپ باقی دنیا کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے کلچر کی بھی کریں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ اس کے اندر ایسی کون سی پابندی ہے یا ایسا کون سا مشکل کام ہے جس پر ویسٹرن دنیا کو اعتراض ہے۔ ایک طرف قطر جیسا چھوٹا سا اسلامی ملک غیر مسلم دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے اسلامی قانون کی پابندی کرو، کسی بھی ہومو سیکشول کو یہاں پر کوئی آزادی نہیں، تو دوسری طرف 24 کروڑ آبادی والے مسلم ملک میں جوائے لینڈ جیسی ولگر اور بیہودہ قسم کی فلم کو بنا کر سوسائٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹرانس سیکشول مرد یعنی ایک اصلی مرد آپریشن کے ذریعے خود کو ایک عورت کے اندر بدلتا ہے، اور ایک شادی شدہ مرد اس کے پیار کے چکر کے اندر پڑ کر اس کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس فلم کو آسکر کے لیے بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ ایسے قوم لوط کی نمائندگی کریں جیسے پہلے ان کے قانون کو پاس کر کے انہیں قانونی حیثیت دے چکے ہیں۔ کتنی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ کیا یہ اسلام پاکستان دنیا کے سامنے پیش کرے گا؟ ویسے تو ہم عرب دنیا کی عیاشیوں اور غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قطر سے اختلافات کے باوجود جو کہ اس نے مسلم ملکوں پر حملے کے اندر نیٹو اتحاد کا ساتھ دیا، قطر کو ہم اس اچھے انیشیٹو پر اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ ویل ڈن قطر۔